اب آئیے ایک ایسا میلہ جو پوری قوم کا سالانہ میلہ ہوا کرتا تھا اور عید کا دن بھی ہوا کرتا، سارے لوگ ایک مقام پر جمع ہوتے اور وہاں پر یہ سب لوگ وہاں پر اپنے اپنے موقع تفریح کرتے اور دیگر کام کرتے۔ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حق کی والیوم 7 پیج نمبر 469 پر نقل فرماتے ہیں کہ قوم نے آپ سے کہا، اے ابراہیم، کل کا دن ہماری عید ہے، جنگل میں میلہ لگے گا، ہم نفیس کھانے پکا کر بتوں کے سامنے رکھ جائیں گے اور میلے سے واپس آ کر تبرک کے طور پر انہیں کھا لیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے اور مجمع اور میلہ اور رونق دیکھیں۔ وہ واپسی پر بتوں کی زینت، سجاوٹ اور ان کا بناؤ سنگار وہ بھی دیکھیں۔ یہ تماشا دیکھنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ آپ معاذ اللہ بت پرستی پر ہمیں کبھی ملامت نہیں کریں گے۔ یعنی وہ جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیتے اور بتوں کی پرستی سے منع کرتے، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ آپ چلیے، آپ جائیں گے، دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے تو کبھی ملامت نہیں کریں گے۔ بعض بت لکڑی کے، بعض سونے کے، بعض چاندی کے، بعض تانبے کے، بعض لوہے کے اور بعض جو ہے وہ سیسے کے بنے ہوئے تھے۔ وہ سب سے بڑا بت جو تھا وہ سونے کا بنا ہوا اور اس پر جواہرات لگے ہوئے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بتوں کو آپ نے سب سے پہلے توڑا، کیونکہ سارے لوگ جتنے بھی تھے وہ میلے میں گئے تھے، آپ اکیلے تھے۔ اب بت خانے میں آپ داخل ہوئے، سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے بتوں کو آپ نے توڑا اور بڑے بت کو چھوڑ دیا، پھر کلہاڑا اس کے کندھے پر جو ہے وہ آپ نے رکھ دیا تاکہ میلے سے واپسی پر لوگ اس سے پوچھیں کہ چھوٹے بتوں کا یہ حال کیسے ہوا، یہ کیوں ٹوٹے ہیں اور کلاڑا تیری گردن پر کیسے رکھا۔ یوں ان پر اس بڑے بت کا عاجز ہونا ظاہر ہو اور انہیں ہوش آئے کہ ایسے عاجز یہ تو خدا ہو ہی نہیں سکتے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 58 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، فَجْعَلَهُمْ جُزَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ تو ابراہیم نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے بت کے کہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ اب آئیے قوم کا رد عمل اور شیطانی منصوبہ بندی۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا کہ یہ سارے بتوں کا حال کس نے کیا؟ ہم سب تو میلے میں گئے تھے، آپ ہی ادھر تھے اور آپ ہی ہمارے بتوں کی ہمیشہ مذمت کرتے، تو یہ سارا کام آپ نے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا کہ میں نے نہیں کیا، آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو بڑا بت ہے سونے کا، اس کے کاندھے پہ ہے کلاڑی، ہو سکتا ہے کہ ان بتوں نے کوئی شرارت کی ہو چھوٹوں نے، تو یہ بڑے کو آیا ہو غصہ، اس نے اٹھ کر جو ہے وہ سب کی مرمت کر دی، تو کلاڑا بھی اس کے کاندھے پر ہے۔ تو کہا ابراہیم کیسی باتیں کرتے ہو، نہ یہ چل سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ ہل سکتا، یہ کیا ان کی مرمت کرے گا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، افسوس تم پر کہ جو نہ چل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، اس کو تم اپنا خدا مانتے ہو۔ اب کہنے لگے پکا ہو گیا یہ سارا کام جو ہے ابراہیم یہ تمہارا ہے، اب جو ہے تمہیں سزا ملے گی۔ کیا سزا ملے گی؟ نمرود نے جو ہے وہ میٹنگ کی اور شیطان شیخ نجدی کی صورت میں بوڑھا ہو کے آیا، کہنے لگا آگ میں ڈالا جائے، چنانچہ منظور ہو گیا کہ سزا ملے گی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے گا، آپ کو ایک مکان میں قید کر دیا اور کوثا بستی میں پتھروں کی ایک لمبی چوڑی 4 دیواری بنائی، پھر لکڑیاں جمع کرنے لگے اور سب نے جوش و خروش سے اس میں حصہ لیا۔
جب انہوں نے کثیر تعداد میں ہر طرح کی لکڑی جمع کر کے آگ لگائی، اور عالم یہ تھا کہ لوگ منتیں اٹھا رہے تھے کہ ہمارا یہ کام ہو جائے، ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ جلانے میں ہم اتنے 1000 روپے کی لکڑیاں، آپ اندازہ کیجئے اتنی لکڑیاں بند کمرے میں 4 دیواری میں، کہ جب وہ آگ جلائی گئی تو اس کی بلندی اتنی تھی کہ فضا میں کوئی پرندہ نکلتا تو وہ بھی تپش سے جل جاتا، اتنی خطرناک آگ۔ اب آگ تو لگا لی، اب سر پیٹنے لگے کہ ڈالے گا کون؟ اب اتنی بڑی آگ کے تو قریب کوئی نہیں جا سکتا، تو ڈالے گا کون؟ پھر مردود شیطان شیخ نجدی کی صورت میں آتا، کہتا ہے ابراہیم کو منجنیق میں بٹھاؤ۔ منجنیق آپ جانتے ہیں کہ پتھر پھینکنے کی ایک مشین ہوتی جو پہلے وقتوں میں جنگوں میں استعمال ہوتی تھی۔ علامہ سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا کہ یزید کی جب بیعت اہل مکہ نے فسخ کر دی، توڑ دی، تو اس نے اپنی فوج کے ذریعے کعبۃ اللہ پر منجنیق کے ذریعے پتھر برسا۔ تو یہ منجنیق ابلیس نے کہا اس میں بٹھاؤ اور ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ آگ میں ڈال دو۔ اب عزیزان گرامی، ابراہیم علیہ السلام منجنیق کے اندر بیٹھ گئے۔ آج وہ وقت ہے کہ آسمان کے فرشتے رب کریم سے عرض کرتے مولا اتنی بڑی آگ، اور حضرت ابراہیم یہ کائنات میں واحد ہستی ہیں جو تیرا نام لیتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، باقی سب کفار ہیں۔ آج اگر یہ جل گئے تو پھر میرے مولا کون زمین پر تیرا نام لے گا، کون تیرا نام لیوا ہوگا؟ فرشتوں نے جب عرض کی تو رب کریم نے فرمایا فرشتوں میں اپنے خلیل کو آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ جیسے ہی آپ منجنیق میں بیٹھے، آپ کی زبان پر حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ حضرت جبریل حاضر ہوئے، عرض کی کیا کچھ کام ہے؟ آپ نے فرمایا کام ہے، تم سے نہیں ہے۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ آپ کچھ کہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبریل جس رب سے مجھے توقع ہے وہ میرے دل کے حال کو بھی جانتا ہے۔ آخرکار جب لوگوں نے عمارت کے کنارے تک حضرت ابراہیم کو بلند کیا تو آپ نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اس وقت آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں اور فرشتوں نے فریاد کی مولا تیرے نام کو بلند کرنے کی پاداش میں ابراہیم کو جلایا جا رہا ہے۔ رب کریم فرماتے مجھے یہ بات معلوم ہے، اور اگر وہ تمہیں پکارے تو تم سب اس کی مدد کرنا۔ جب حضرت ابراہیم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو عرض کی اللہ تو واحد ہے، میں تنہا ہوں، اور زمین میں میرے علاوہ اور کوئی بندہ ایسا نہیں جو تیری عبادت کرے، مجھے تو ہی کافی ہے اور تو ہی اچھا کارساز ہے۔ اب عزیزان گرامی منجنیق میں بیٹھے ہیں، عقل اور عشق میں مناظرہ ہونے لگا۔ عقل کہنے لگی ابراہیم جل جاؤ گے، عشق کہنے لگا اے ابراہیم پھل جاؤ گے۔ عقل کہنے لگی جان کو دیکھ، عشق کہنے لگا پیارے اللہ کے حکم کو دیکھ۔ عقل کہنے لگی جل کر فنا ہو جائے گا، عشق کہنے لگا بقا کی منزل کو پالے گا۔ عقل کہنے لگی نقصان ہے، آگ جلا دیتی ہے، عشق کہنے لگا کڑا امتحان ہے۔ عقل کہنے لگی کہ گھوم جا، عشق کہنے لگا آج کود جا، تو پھر بے خطر کود پڑا نارے نمرود میں عشق۔ عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی آگ میں تشریف لائے، رحمت الہی جوش میں آئی، حکم دیا یا نارو کونی بردن و سلاما، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی۔ تفسیر خازن میں ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے
کہ اگر رب کریم سلامن نہ فرماتا تو آگ کی ٹھنڈک کی وجہ سے حضرت ابراہیم وصال کر جاتے۔ اللہ اکبر! جو رب کریم نے فرمایا یا نارو کونی بردم و سلاما، علماء فرماتے ہیں کہ اس دن کائنات میں ساری آگ بجھ گئی، دنیا میں کوئی شخص بھی اس دن آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ ہر آگ یہ سمجھتی تھی کہ شاید رب کا حکم مجھے ہے۔ عزیزان گرامی، ایسی شان کے سوائے رسیوں کے جو ہے وہ کچھ نہ جلا۔ آزر جیسا بت تراش اور بت خراش وہ شخص کیا کہنے لگا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک، آقا فرماتے میرے صحابہ، آزر بت پرست تھا، بت تراش تھا، بت خراش تھا، لیکن زندگی میں اس نے ایک مرتبہ کلمہ خیر کہا۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو عرض کی آقا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام 10 دن 20 دن 30 دن یا 40 دن آگ سے سلامتی سے نکلے تو اس وقت آزر نے کہا اے ابراہیم، جسے تو اپنا پروردگار کہتا ہے، جسے تو اپنا پالنہار کہتا ہے، جسے تو واحد و موجود کہتا ہے، وہ بڑی طاقت والا ہے کہ جس نے تجھے اتنی بڑی آگ سے بچا لیا، اس کی بڑی طاقت ہے۔ عزیزان گرامی، واقعی جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں رب کریم ان پر خاص اپنا فضل و کرم فرماتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا تو توکل، اللہ اکبر، کیا ہی اللہ نے انہیں عطا کیا۔